پوپ لیو نے استوائی گنی کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ قیدیوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر تنقید کے بعد انصاف کے نظام کو صرف سزا دینے کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ معاشرے کی حفاظت کے لیے بھی کرے۔ سنگین حالات کے لیے مشہور جیل کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ حقیقی انصاف اس قدر سزا نہیں چاہتا کہ متاثرین مجرموں اور کمیونٹیز کی زندگیوں کی تعمیر نو میں مدد کرے۔ زیمبیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے سابق صدر ایڈگر لنگو کی لاش اپنے قبضے میں لے لی ہے، جو 10 ماہ قبل جنوبی افریقہ میں انتقال کر گئے تھے خاندان کی خواہشات کے خلاف۔ لنگو اور اس کے جانشین صدر ہاکائندے ہچ لیما کے درمیان دیرینہ جھگڑے کے بعد اس کی باقیات کا کیا ہونا چاہیے، اس پر یہ لگاتار تازہ ترین واقعہ ہے۔ طبی حکام کا کہنا ہے کہ کوپن ہیگن کے شمال مغرب میں ایک لیول کراسنگ پر 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے 5 افراد شدید زخمی اور دیگر معمولی زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق ٹرینیں جمعرات کو صبح سویرے شمال مشرقی ڈنمارک کے شمالی زیلینڈ کے علاقے میں ہلروڈ اور کیگروپ کے قصبوں کو ملانے والے پر سفر کر رہی تھیں۔ پولیس کے مطابق اس میں کل 33 افراد سوار تھے۔ اسلام آباد ایک روکے ہوئے شہر ہے جو اپنی کامیابی کی روشنی میں گرفتار ہے، ممکنہ طور پر کسی تاریخی چیز کا میزبان ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کتنا دور ہو سکتا ہے۔ پاکستانی دارالحکومت میں 5 اسٹار ہوٹل خالی پڑے ہیں جو اس ہفتے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کے لیے سفارتی وفود کر دیا ہے۔ ان کے معمول کے یہ سفارتی وفود کے منتظر ہیں۔ بوگی ریستو معمول کے اچھے ایڑی والے کلائنٹ اسے فوج اور پولیس کی چیک پوسٹوں سے گزرنے سے قاصر ہیں، جو تقریباً ہر بڑے شہر کے چوراہے پر حکمت عملی کے ساتھ چھڑک گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعتراف کیا کہ ایران میں جنگ نے اپنے ملک کے خلاف روس کی جارحیت سے توجہ ہٹا دی ہے۔ CNN کو بتایا کہ یہ سوچنا ایک بڑا خطرہ تھا کہ یوکرین میں لڑائی کی مرا ختم کرنی ہو جاتا، اس وقت تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایران میں تنازع ختم نہیں ہو جاتا۔ کیف میں صدارتی دفتر CNN کے کرسٹین امان پور سے بات کرتے ہوئے زیلنسکی نے بدھ کو کہا کہ جب تک امریکہ کے ساتھ تکنیکی بات چیت جاری ہے، وہ ملاقات سوال نہیں ہوتا، ایران کا معاملہ بند کر دیا جائے گا۔ انفنٹری آفیسر اولیکسی میخائلوف نے صرف 334 دن فرنٹ لائن چھوڑے بغیر گزارے، جس کے بارے میں ان کی بٹالین کا خیال ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج میں ایک افسر کی طویل ترین جنگی تعیناتی ہے۔ اس کی طویل تعیناتی مشقی زاپوریزہیہ کے علاقے میں بستیوں کے درمیان جنگلات میں یوکرین کی افرادی قوت کی شدید کمی کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ جنگ 4 سال سے زائد عرصے کے بعد جاری ہے۔ سنجیدگی سے ٹوٹا ہوا ہے جس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو بیان کیا جب اس نے جنگ بندی میں توسیع کی تاکہ اسے متحد تجویز کے ساتھ آنے کا وقت دیا جائے۔ وائٹ ہاؤس نے دلیل دی کہ نائب صدر JD وانس کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان میں ایران کی ناکامی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت کس قدر منحرف ہو چکی ہے۔ ایران کے مبصرین چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ ایران نے اصرار کیا ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے سے پہلے امریکہ کو ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرنی چاہیے، اور بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قیادت اس سے کہیں زیادہ مربوط ہے جس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے بدھ کو ملک کے جنوب میں ایک فضائی حملے میں ایک صحافی کی ہلاکت اور دوسرے کے شدید زخمی ہونے کے بعد اسرائیل پر جنگی جرائم کا الزام لگایا ہے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق جو لبنان کے اخبار الاخبار کے لیے کام کرتی تھیں کو اپنا صحافتی کام کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ وہ مارچ کے بعد لبنان اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے والی چوتھی میڈیا ورکر ہیں۔ دوسری صحافی کی شناخت لبنانی حکام نے زیم فراج کے نام سے کی ہے، جو ایک فری لانس فوٹو جرنلسٹ ہیں۔ الاخبار بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والا حزب اللہ کا حامی اخبار ہے۔ گلجوس الیگزینڈر نے 7 پوائنٹس اسکور کیے اور 9 اسسٹ کیے، جس سے اوکلاہوما سٹی نے فینکسنز کے خلاف 7ویں سشت کی ہوم جیت کی اور پہلے راؤنڈ کی ویسٹرن کانفرنس پلے آف سیریز میں تھنڈر کو دوش کی برتری دلائی۔ تاہم بدھ کی فتح میزبانوں کے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ لا لیگا کے ایک میچ میں بدھ کے روز بارسلونا کے لیے کھیلتے ہوئے ہسپانوی فارورڈ لامین یامل کے زخمی ہونے کے بعد متفقہ ورلڈ کپ کا فیورٹ اس کے ٹاپ حملہ آور آپشن سے محروم ہونے کے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کلب کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ یامل کے پھٹے ہوئے ہیمسٹرنگ کو برقرار رکھا گیا ہے، حالانکہ اس کا مکمل تشخیص اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ جمعرات کو اسکین نہیں کراتے ہیں۔
پاکستان ریلویز نے ہیڈ کوارٹر میں اپنے ریزرویشن آفس کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی ہے۔ جدید سہولیات متعارف کروانے کا مقصد مسافروں کی خدمات اور ٹکٹنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ سروس کی فراہمی کو بڑھانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر دفتر کو جدید ترین اندرونی اور نئے فرنشنگ کے ساتھ مکمل طور پر تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی آنے والے دنوں میں اپ گریڈ شدہ سہولت کا افتتاح کریں گے۔ پولیس اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعرات کو ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کے قریب 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کوپن ہیگن سے ساروس کلومیٹر شمال میں گریبسکوف کے مقام تصادم کے بعد 70 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک۔ جمعرات کو متعدد رپورٹس کے مطابق کرسر ایک اے آئی کوڈ جنریشن سٹارٹ اپ جس کا اشتراک پاکستانی نژاد صالح آصف نے کیا تھا، نے ایلون مسک کے اسپیس ایکس کے ساتھ $600 بلین کے حصول کا معاہدہ کیا ہے۔ اوپن اے آئی اور انتھروپک کے ساتھ ساتھ کرسر کئی سلیکون ویلی اسٹارٹ اپس میں سے ایک ہے جس نے کوڈنگ کو خودکار بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے ڈیولپرز کی لہریں کھینچی ہیں۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جہاں اے آئی کمپنیوں نے ابتدائی تجارتی کرشن پایا ہے، رائٹرز کے مطابق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو ہدایت کی کہ ملک میں ٹرانسپورٹ کو بتدریج الیکٹرک گاڑیوں پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم کے دفتر پی ایم او کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے توانائی کی سلامتی سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی، جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ توانائی کی حفاظت ملک کے مستقبل کی مجموعی منصوبہ بندی کا ایک اہم پہلو بن چکی ہے۔ ایران کے اعلیٰ حکام نے امن مذاکرات میں تعطل کا الزام واشنگٹن پر عائد کیا ہے، جس میں ملک کی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکے بندی کو ایک اہم رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ سمندر میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے 2 غیر ملکی جہازوں کو پکڑ لیا اور تیسرے پر فائرنگ کی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے کہا کہ تہران مذاکرات اور معاہدے کا خواہاں ہے، لیکن عہدوں کے خلاف واردی ناکے اور بندی کیا مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے اس بات پر زور دیا کہ وقت صدر کا فیصلہ ہوگا۔ تمل ناڈو انڈیا جنوبی انڈیا میں تامل ناڈو کے دارالحکومت چنئی سے تقریباً 600 کلومیٹر 303 جنوب میں ترونیل ویلی میں ایک گرم اور مرطوب دوپہر کو اپنی مرضی کے مطابق وین کے اوپر کھڑے سی جوزف وجے نے اپنے حامیوں سے کہا کہ انہیں ریاست کا وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے ہاتھ جوڑ لیے ہیں۔ میرے حریف باہر سے دے سکتے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وجے وزیر اعلیٰ نہ بنے، ادار سے سیاستدان بنے۔ پیزو سالہ ایک بڑے ہجوم کے سامنے کہتے ہیں جو اس کے نام کا نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے، جس کا مطلب تمل میں فتح ہوتا ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں شمالی غزہ میں شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی محکمہ صحت کے حکام نے بدھ کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فضائی حملے میں 3 بچوں سمیت 5 فلسطینی مارے گئے، جس نے بیت لحیم القصام مسجد کے قریب شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDM نے تباہی کے رد عمل کو مضبوط بنانے اور ملک بھر میں ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پہلی بڑے پیمانے پر تلاش اور بچاؤ کی نقلی مشق کا انعقاد کیا ہے۔ یہ مشق اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر NEOC ہوئی، جس میں ہنگامی حالات اور قدرتی خطرات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط نظام تعمیر پر توجہ دی گئی۔ موٹورولا نے ایج 7 Pro کو اپنی ایج 7 سیریز میں جدید ترین ماڈل کے طور پر لانچ کیا ہے۔ یہ ڈیوائس ایج 7 فیوژن میں شامل ہوتی ہے جو مارچ کے شروع میں متعارف کرایا گیا تھا، اور ایج 7 جو پچھلے سال کے آخر میں ڈیبیو ہوا تھا۔ موٹورولا ایج 7 Pro میں مکمل حدی ریزولوشن کے ساتھ 68 انچ کا AMOLED ڈسپلے ہے۔ پینل 168 ہرٹز تک ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور 200 نٹس چوٹی برائٹنس تک پہنچتا ہے۔ ون پلس نے حال ہی میں گوگل پلے کنسول پر اسمارٹ واچ کے آنے کے بعد واچ چور کو اپنی ویب سائٹ پر درج کیا ہے۔ فہرست اساتذی اعلیٰ کی اہم خصوصیات ڈیزائن اور خصوصیات کی تصدیق کرتی ہے۔ ون پلس واچ 4 میں ایک آل ٹائٹینیم کیس ہے اور یہ ایورگرین ٹائٹینیم اور مڈ نائٹ ٹائٹینیم کلر آپشنز میں دستیاب ہوگا۔
پشاور ہائی کورٹ PHC نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جس میں بعض غیر ملکی میڈیکل گریجویٹس کو خارج کر دیا گیا ہے، جس سے افغانستان کی یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں سے حاصل کی گئی ڈگریوں کی حیثیت بحال ہو گئی ہے۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فہیم ولی پر مشتمل 2 رکنی بنچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی نمائندگی ایڈووکیٹ فواد الرحمان نے کی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نگرانی اور احتساب کو بہتر بنانے کے لیے صوبے بھر میں سیکیورٹی کمپنیوں اور پرائیویٹ گارڈز کے لیے جدید ڈیجیٹل رجسٹریشن سسٹم متعارف کرایا ہے۔ نئے نظام کے تحت رجسٹریشن کو پنجاب سیفٹیز اتھارٹی کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے، جس سے تمام سیکیورٹی کمپنیوں کے لیے ایک مخصوص حفاظتی درخواست کے ذریعے اپنی رجسٹریشن مکمل کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ جمعرات کو بھارت کی سیاسی طور پر اہم اپوزیشن کے زیر انتظام ریاستوں میں ووٹنگ شروع ہوئی۔ مغربی بنگال اور جنوبی تامل ناڈو میں 10 ملین ووٹ ڈالے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP قومی پارلیمنٹ میں حکمراں جماعت اپوزیشن کے مضبوط گڑھوں میں قدم جمانے کی امید کر رہی ہے۔ چیف فٹ بال کلب نے اپنے آخری 8 میچوں میں سے 7 ہارنے اور لیگ میں مسلسل 5 شکستوں میں اسکور کرنے میں ناکام رہنے کے بعد ہیڈ کوچ لیام روزنیئر سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، جو 1902 کے بعد سے ان کا بدترین رن ہے، جس سے ان کی چیمپئنز لیگ کی امیدیں شدید شکوک میں پڑ گئی ہیں۔ اس فیصلے کا اعلان انزو مارسکا کی جگہ روزنیئر کے جنوری میں چارج سنبھالنے کے صرف 4 ماہ بعد کیا گیا۔ پاور ڈویژن نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وفاقی حکومت نے شمسی توانائی کے صارفین کے لیے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا سے لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک نئی شرط متعارف کرائی ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ حالیہ تبدیلیوں کے باعث شمسی نظام نصب کرنے والے صارفین بشمول نیٹ میٹرنگ کا انتخاب کرنے والوں کے لیے نیپرا کا لائسنس حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان بھر میں ہوائی اڈوں کے آپریشن کو جدید بنانے اور مسافروں کی پروسیسنگ کو ہموار کرنے کے لیے 1 ونڈو کلیئرنس حکمت عملی کا آغاز کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصوبہ کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارت داخلہ اور دفاع کے حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ سندھ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس جاوید عالم اوڈھو نے بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو اب معمول کے چالان کے بجائے FIR کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نافذ کرنے کی جاری کوششوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے IGP نے کہا کہ پولیس نے کراچی بھر میں کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شناخت کے لیے سیف سٹی کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بینک آف پنجاب نے اسٹاکس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جو پاکستان کے ترسیلات زر کے منظر نامے کو تبدیل کرنے اور ملک کے ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس MOU پر اسٹاکس کے شریک بانی منیب علی اور بوب کے صدر اور CEO ظفر مسعود نے دستخط کیے، جو پاکستان کے لیے جدت، مالیاتی شمولیت اور تیزتر اور زیادہ مؤثر کراس بارڈر ادائیگی کے حل کی ترقی کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی سنیما ایک اور پروقار عید کی تیاری کر رہا ہے اور ایک نئی فلم رنگ میں داخل ہو گئی ہے۔ فرحان سعید اور مامیہ شجفر اداکاری والی لودھی سون عید الاضحیٰ پر سلور اسکرین پر آنے کے لیے تیار ہے۔ فلم کا پہلا ٹیزر بدھ کو ڈراپ ہوا اور ایسا لگتا ہے کہ ہم پرانے لاہور کی تنگ گلیوں میں ایکشن سے بھرپور رومانس دیکھنے والے ہیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹٹلی ڈیکر سے ملاقات کی، جہاں دونوں نے امریکی رام مذاکرات دوسرے دور کے انتقاد کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق اپنی اہم ملاقات کے دوران نقوی اور بیکر نے تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے ممکنہ اسلام آباد میں سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔